بات یہ کہ میں ان کو تو سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنے جبر کے باوجود وہ اپنے مقام پہ ڈٹے رہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو آج فلسطین میں، غزہ میں، وہاں پہ لفظ مسلمان کا نام تک نہ ہوتا۔ اس کلب کے سامنے پھر وہاں پہ مختلف ضلعوں میں جن کو جہاں بھی اپنے ماحول کے مطابق جگہ ملے، ہم بھرپور احتجاج کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے صحافی حضرات، آج 8 ستمبر پورے صوبے میں پارٹی کے اکابرین میں اسی پریس کلب میں 2 دسمبر کے عبداللہ واقعے کے ان شہداء کے شہید ہونے کے جواب میں پریس کانفرنس کی تھی اور ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کے جو انہوں نے خون کا نذران دے کر کے اس خطے کے عوام کو جلا بخشی ہے، ان سے یکجہتی کرنے کے لیے 8 ستمبر کی تاریخ کا شٹر ڈاؤن اور پیجام ہڑتال کی کال دی تھی پارٹیوں نے۔ آپ گواہ ہیں کہ آج کے دن سارے صوبے میں ژوب سے لے کر کے گوادر تک، لسبیلا سے لے کر کے چمن تک، پشتون، بلوچ، ہزارہ، سیٹلر، جتنے بھی طبقات تھے، جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے پارٹی کے اکابرین کے، ہمارے پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی اور BNP کے اس پریس کانفرنس میں موجود اختر جان مینگل، اصغر خان صاحب، یہاں پہ جتنے بھی ہمارے جماعت اسلامی کے دوست بیٹھے ہیں، PTI کے دوست بیٹھے ہیں، ان سب کی موجودگی میں انہوں نے اپنے عوام سے اپیل کی تھی کہ ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس دن نکلیں اور یہ ثابت کریں کہ اس صوبے کے، اس خطے کے عوام اس خطے کے مالک ہیں، پشتون ہے، بلوچ ہے، ہزارہ ہے، جو بھی اس خطے کے رہنے والے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارا انتہائی پرامن یہ احتجاج آج ان 47 فارم کے جو حکومت بنی ہے، میں تو اسے بار بار سول ماشاء اللہ کے اسے تشبیہ دیتا ہوں کہ انہوں نے دنیا جہان کے جبر کے جو بھی طریقے تھے وہ آزمائے۔ کارکنوں پہ لاٹھی چارج کی، آنسو گیس انہوں نے استعمال کی، حتیٰ کہ ہمارے آفس کو انہوں نے نہیں بخشا۔ ہمارے مرکزی سیکریٹریٹ پہ تقریباً 4 دفعہ انہوں نے آنسو گیس کے گولے پہنے، اور اس کے بعد زیادتی یہ کی کہ تمام پارٹیوں کے اکابرین اور اس کے کارکنوں کو اس انداز سے گرفتار کیا جیسے خدا نخواستہ یہاں پہ کوئی بہت بڑی بغاوت ہوئی۔ اس ملک کا آئین دنیا جہان کے جمہور میں پارٹیوں کو، انسانوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کے بنیادی انسانی جمہوری حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، جلسے کریں، جلوس کریں۔ اس ایوان میں ہم بھی رہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا آدھا آئین جو ہے آرٹیکل فلانے سے لے کر کے آرٹیکل فلانے تک یہ بنیادی انسانی حقوق کی بنیاد پہ بنا ہے۔ انسانوں کو بولنے کی آزادی، مذہب کی آزادی، جلسے جلوس کی آزادی، اپنی رائے پیش کرنے کی آزادی۔ لیکن یہاں پہ ایک عجیب معاملہ ہے، آپ ہمیں مارتے بھی ہو، رونے بھی نہیں دیتے۔ شہداء مارے ہوئے 15 کے قریب BNP کے وہ نڈر کارکن جو اپنے پارٹی کے اکابرین کے کہنے پہ اس تعزیتی ریفرنس میں شامل ہوئے اور انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دیا۔ آپ جا کر کے ان ماؤں، بیٹیوں اور ان کے جو گھر والے ہیں ان سے پوچھیں کہ ان پہ کیا بیتی ہے۔ بس کہنے کو آپ کہہ دیتے ہیں، یا ایک بندہ جو ہے اپنی سرکاری نوکری بچانے کے لیے، اپنے ایک جو ہے ممبری بچانے کے لیے، انہوں نے باقاعدہ پشتون اور بلوچ قوم کے ساتھ باقاعدہ اس قسم کا رویہ رکھا ہے کہ انہوں نے آج تو ربڑ کی گولیاں بھی استعمال کی اور ڈائریکٹ گولیاں بھی ساتھیوں کو ماری ہے، جس میں ہمارے 2 کارکن اب بھی ٹراما سینٹر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی کے، اسی طرح تحریک انصاف کے
اسی طرح جماعت اسلامی کے، نیشنل پارٹی کے. کہنے کا مطلب یہ ہے آخر یہ ملک کس طرف یہ لوگ لے جا رہے ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں، ہمیں صاحب بتا دیں. اگر ہم اس ملک کے باشندے نہیں، باسی نہیں ہے، پشتون بلوچ، تو آپ ہمیں کہہ دیں کہ آپ اپنا راہ لیں، پھر ہم جانے، ہمارا کام جانے. جب یہاں پہ بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یار یہ تو پشتون بلوچ سندھی سرائکی ان اقوام کا ملک ہے، یہاں پہ جمہوریت ہے، یہاں پہ آئین کی بالادستی ہے. لیکن جہاں لوگ اپنی بنیادی انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو ان کا یہ رویہ رہا ہے. یہاں پہ میرے ساتھی بیٹھے ہیں، وہ بھی بولیں گے. ان تمام جبر کے باوجود، آنسو گیس گولوں کے باوجود، لاٹھی چارج کے باوجود، کچلاغ میں جو کچھ ہوا، بلیلی میں جو کچھ ہوا، سریاب روڈ پہ جو کچھ ہوا، بتا کہ یہاں سے لے کر کے حب لسبیلا تک جو کچھ ہوا، اور یہاں سے جوب تک جو کچھ ہوا. آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی آنکھیں بہت گہری ہیں، آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، صرف ایک فکرے میں کہوں گا، ہم نہ رہیں یہ یہاں پہ جتنے ہم ایک سیاسی کارکن ہیں، 1968 سے ایک باعثیت ایک سیاسی کارکن کے ہم نے یہاں پہ ایک اسکول آف تھاٹ میں آنکھ کھولی ہے. اگر کسی کی یہ بھول ہے کہ وہ پشتون بلوچ کو بندوق کے ذریعے، ٹینکوں کے ذریعے، توپوں کے ذریعے اور جہازوں کی بمباری کے ذریعے ان کے وطن کے وسائل کو لوٹ کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے غلام بنائے، تو میں ان کو ایک ہی فکر رکھوں گا. اگر ایسی بات ہوتی تو آج فلسطین میں، غزہ میں، وہاں پہ لفظ مسلمان کا نام تک نہ ہوتا. امریکہ سرکار، اسرائیل اس کا بیٹھا، یہ سب جو ہے اس کے ساتھ ہے. لیکن لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بمباریاں ہو رہی ہے، راکٹ لانچر برس رہے ہیں، دنیا جہاں کی جدید اسلحوں کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن فلسطین زندہ ہے اور زندہ رہے گا. اسی طرح بلوچ، پشتون اپنے وسائل کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے جو بھی وہ کوشش کرتے ہیں، ان کے بقا کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، وہ یہ دل سے نکال دے کہ ان ہتھکڑوں سے جو ہے قومی تحریکیں ختم ہوگی، BNP ختم ہوگی، پشتونخوا ملیو پارٹی ختم ہوگی، تحریک انصاف ختم ہوگی، جماعت اسلامی ختم ہوگی، نیشنل پارٹی ختم ہوگی. یہ ان کی بھول ہے. ایک بات اور، میں ان تمام پارٹیوں کے کارکنوں کو بات یہ کہ میں ان کو تو سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنے جبر کے باوجود وہ اپنے مقام پہ ڈٹے رہے، بار بار ان پہ گولے برساتے رہے، بار بار وہ جگہ بدلتے رہے، لیکن کارکن ابھی تک اپنی جگہ پہ قائم رہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بلوچ اور پشتون عوام نے اس تحریک کے ساتھ، ان کارکنوں کے ساتھ جس یکجہتی کا اظہار کیا ہے، میں پھر ایک بات کہوں گا، 70 سے تو میں پریکٹیکلی بحیثیت عہدیدار میں سیاست میں رہا ہوں، لیکن اس قسم کا اتحاد، اس قسم کی ایک دوسرے سے بھائی بندی کی فضا میں نے نہیں دیکھی تھی. تو اس کو برقرار رکھنا چاہیے. اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے پشتون بلوچ سیاسی کارکن یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو کبھی شیعہ سنی کے نام پہ ہمیں لڑاتے تھے، کبھی بلوچ پشتون کے نام پہ ہمیں لڑاتے تھے، اب ہر بچہ اس بات سے واقف ہے کہ اس کے پیچھے وہ کون سے ہاتھ ہیں جو اس خطے میں ہمارے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں. ایک بات یہ ہے تاکہ ان تک یہ بات پہنچ سکے، بات یہ نہیں ہے کہ آپ جلسے کیوں کرتے ہیں، آپ جلوس کیوں نکالتے ہیں، کہتے ہیں آپ عوام کو کیوں اکٹھے کرتے ہو، ان کو کیوں وہ برادریوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ بنگلزی ہے، یہ شابانی ہے، یہ مینگل ہے، یہ فلانا ہے، یہ اچھکزی ہے، یہ کاکڑ ہے، یہ ترین ہے. آپ ان کو سیاسی اویئرنیس دے رہے ہو، ان کو اپنے وطن کے آنے والے وقت کے لیے جو آپ کے وسائل ہیں اس پہ جو قوتیں قبضہ کرنا چاہتے ہیں. آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں، آپ یہاں پہ صوبے میں دیکھیں، پیر بگاڑا جیسے لوگ جنہوں نے ساری زندگی مطلب حکومت کے ساتھ، مسلم لیگ ان کا جو بھی اپنا نظر ان کے ساتھ ہے، ان کا بھی پچھلے دنوں سٹیٹمنٹ تھا کہ بھائی کوئی دہشت گردی کچھ بھی نہیں ہے، جہاں پہ وسائل ہے وہاں پہ مسائل ہے. تو اس بنیاد پہ یہ ہمارے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. اس حوالے سے اب ہمارے آفس میں ان تمام جو ہمارے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی میٹنگ ہوئی اور اس میں ہم نے یہ لائحہ عمل آئندہ کے لیے طے کیا ہے کہ ہم 11 ستمبر کو بروز جمعرات پورے صوبے میں پریس کلب کے سامنے
پھر وہاں پہ مختلف ضلعوں میں جن کو جہاں جہاں بھی اپنے ماحول کے مطابق جگہ ملے ہم بھرپور احتجاج کریں گے. جبکہ کوئٹہ میں 3 بجے کا وقت ہم نے دیا ہے. تمام پارٹی کے سیاسی کارکن بر وقت پہنچے تاکہ ہم یہاں پہ اپنا اظہار خیال بھی کر سکیں اور لوگوں کو یہ اویئرنیس دے سکیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہفتہ 13 ستمبر کو آل پارٹی سربراہ اجلاس ہوگا جس میں ہمارے تمام پارٹیوں کے جو سربراہان ہیں اختر جان مینگل ہوں گے, محمود خان اچکزئی صاحب ہوں گے, اظہر خان صاحب ہوں گے, اسی طرح پی ٹی آئی کے ہوں گے, جماعت اسلامی کے دوست ہوں گے, جتنے بھی اس اتحاد میں شامل آل پارٹیز کی جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں ان کے کابرین ہوں گے. وہ یہاں پہ بھرپور انداز میں ان تمام مسائل کو وہ اجاگر کریں گے اور تمام سیاسی کارکنوں کو ایک لمبے عرصے کے لیے وہ باقاعدہ اپنے لاعمل کا اعلان کریں گے. یہ آج ہمارے میٹنگ میں یہ فیصلے ہیں. اب میں جناب ساجد ترین صاحب